پتہ چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان گزارنے کا تو اعلان نبوت سے بھی پہلے طریقہ بتا. سبحان اللہ. بڑا برکتوں والا مہینہ. پھر دوسرا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رمضان مبارک سے انتہا درجے کی محبت والی بات ہے. اذا دخل شهر رجب، جب رجب المرجب کا مہینہ داخل ہو جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے فرمان کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا رجبا و شعبان وبلغنا رمضان. فرمان کرتے تھے کہ مولا ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک جیسے بابرکت مہینے تک پہنچا. رمضان مبارک سے آپ نے کی صلاۃ و سلام کی محبت کا عالم یہ ہوتا کہ آپ اللہ کو حضور دعا فرمایا کرتے. رمضان مبارک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کا جو معمول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان المعظم کے جب روزوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں عبادت ہی رمضان مبارک کے استقبال کے لیے کی جاتی ہے. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے کوئی شخص اگر اپنی کیفیت کو بدلنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی اور راہ نہیں ہے. حبیب علیہ صلاۃ والسلام کی اتباع ہے، نسبت ہے. خود سے تو کچھ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پاسداری سے بات کرنی ہے. حبیب علی کی صلاۃ والسلام کی اتباع آ گئی نا. لیکن آپ جب کسی نیک اللہ کے بندے سے آپ کو نسبت ہوتی ہے تو بندے کی کیفیت کیسے بدل جاتی ہے. میرے پیر مرشد فرماتے ہیں دیکھ الغزہ سکی لکڑی اگ وچ بالن والی ہر ہر جائی رکھنا موری تے اندر اس دا خالی تے مرداں نوں ڈالیا اس نوں تے کج رہی ہر موری نیک انیک آوازاں کڈے پھوک جدوں وچ ٹوڑی. جب کسی مرد کلندر کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ آ جائے نا تو اس کی رخ بدل جاتا ہے. مولانا روم تھے نا وہ پڑھا رہے تھے تو شاہ شمس تبریزی علیہ رحمہ کو گزر ہوا. انہوں نے مولانا روم سے پوچھا یا شیخ کی علم کیست، اے شیخ یہ کون سا علم ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں یہ قالس لا نمیدت، یہ قال ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. شاہ شمس تبریزی علیہ رحمہ نے ایسے جھپٹ کر مولانا کی کتابیں اٹھائیں اور قریب کے حوض میں گڑا دیا. مولانا روم کی چیخیں نکل گئی. کہا میری ساری زندگی کا سرمایہ آپ نے برباد کر دیا. آپ نے فرمایا اچھا یہ تمہارا سرمایہ. آپ حوض میں گئے ایک ایک کتاب نکال کے اسے جھاڑتے ہیں. کتاب میں سے پانی کے بجائے مٹی کی دھول نکلتی ہے. آپ نے ساری کتابیں حوالے کر دی. جب جانے لگے تو مولانا ابو علی رحمہ نے ان کے دامن کو پکڑ کے کہا یا شیخ این علم کیست. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا علم ہے. فرمایا این قالست لا نمیدن. فرمایا یہ این حال است لا نمیدن. فرمایا یہ حال ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. ہیچ کس از نزد خود چیزیں نہ شد. مولانا نے کہا کوئی بندہ خود سے کوئی بندہ بن ہی نہیں سکتا. میرے شیخ نے فرمایا بندہ ہی بندوں کو بندہ بنایا کرتا ہے اور بندہ ہی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو کہا ہیچ آہن خنجر تیزی نہ شد. آگ میں پڑا پڑا لویا کبھی بھی تیز تلوار نہیں بن سکتا کہ خنجر نہیں بن سکتا. ہیچ حلوائی نہ شد استاد کار. کوئی مٹھائی بنانے والا کبھی بھی اپنے کام کا کاریگر نہیں ہو سکتا تاکہ شاگرد شکر ریزے نہ شد.
جب تک کسی مٹھائی بنانے والے کی شاگردی نہیں اختیار کرے. اور مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. مولوی اس وقت تک مولانا روم بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ شاہ شمس تبریزی جیسے فقیر کی غلامی نہیں اختیار کرے. اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے نسبت کا یہ حال ہے. جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں آ جائے اس کی کیفیت کا عالم کیا. میرے شیخ، میرے ہادی، میرے مرشد حضور بابا جی ابو انیس قدس العزیز نے فرمایا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا قال ہے، اس پر عمل کا اصطلاحی نام حال ہے. اسی طرح جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری صلاح و فلاح کے لیے فرمایا قال ہے، اس پر عمل کا اصطلاحی نام حال ہے. آپ جو کہتے ہیں قال ہے، جو کرتے ہیں حال ہے. اور یہ ازبر کر لیں کہ قال پر عمل کرنے ہی سے حال پیدا ہوتا ہے، اور کسی طرح نہ. جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا، کیفیت اس کی بدلے گا. حبیب علیہ السلام دعا فرمایا کرتے. ایک حدیث مبارکہ، ایک سنت بھی ہے. میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے، بالخصوص رمضان مبارک کے عبادات میں سے روزہ ایک نمایاں کیفیت رکھتا ہے. پھر اسی کو تو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بابت کیا سونی بات بیان فرمائی. فرمایا جب قرآن عظیم میں فرمایا جائے یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا غفلت کو دور ہٹا، کیونکہ اب یا تو تیرا رب تجھے کوئی بڑا حکم دینے والا ہے یا تجھے برائی سے منع کرنے والا ہے. اب سستی نہیں دکھانی. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات بیان فرمائی، آپ یقین جانیں. روزے سے بھی پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ آ گئے. ہر قسم کے بہانوں کو ختم کیا جا رہا ہے. روزہ رکھنے سے کمزوری ہو جاتی ہے، میری جی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. 10 12 گھنٹے ٹی وی اور موبائل دیکھنے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی، روزے سے ہو جاتی ہے. آپ یہ موضوع سننے کے لیے آئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کو کیسے گزارا کرتے تھے. تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان شد مئزرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان داخل ہو جاتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر مبارک کو کس لیا کرتے. آپ یہ موضوع سننے کے لیے آئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کیسے گزارا کرتے تھے. حبیب علیہ السلام تو جہاں خربوں کی تعداد کے بعد کی بھی جو تعداد ہے نا، جو ہماری سمجھ میں نہیں، جہاں مخلوق کی عقل، اتنی مخلوق کی عقل ختم ہو جائے، وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا آغاز ہوگا. سرکار حبیب علیہ السلام تو جو رمضان مبارک جس انداز میں گزارا کرتے تھے کہ خربوں لوگوں کی عقل اگر اس انداز کو اپنی عقل سے پرکھنا چاہے، اپنی عقل سے، تو ان کی عقلیں بالکل بیکار ہو کے رہ جائیں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارا کرتے تھے اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور سامنے والوں کو کہنا چاہیے کہ بھئی ہم نے کیسے گزارنا ہے. اصل بات یہ ہے
حبیب علیہ السلام کے بابت تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں رمضان مبارک داخل ہو جاتا، رمضان مبارک کی تکمیل تک میں نے حبیب علیہ السلام کو بستر پر کمر لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں جی کہ کیسے گزارا کرتے تھے؟ بتائیں مجھے، سبحان اللہ، بتائیں مجھے۔ اور جن کے لیے کل جہان کو سجایا گیا، جن کے سر پر شفاعت کا تاج سجایا جائے گا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں اور شانیں تو بڑی بڑی عطا ہوئیں، لیکن جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ سونیا ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا، تاج جو تاجدار ختم نبوت کا حضور اقدس، اور عبادت کا عالم یہ ہے۔ رمضان مبارک کے داخل ہوتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو تھا نا وہ متغیر ہو جاتا تھا۔ علماء نے بڑی سونی بات لکھی، علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر حبیب علیہ السلام کا رمضان مبارک کے داخل ہوتے رنگ متغیر کیوں ہوتا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مجھے کوئی تکلیف یا عارضہ نہ آ جائے تاکہ اس برکت والے مہینے کی کسی بھی برکت والی ساتھ سے میں رہ نہ جاؤں۔ ہمارے والے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاں بھئی روزہ کیوں نہیں رکھا، تو کہتا ہوں بس یار جاگ نہیں آئی۔ میرے استاد محترم قاری احمد الامینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ ابا جی حضور فرماندے سن، کن کی بات کرتے تھے بھلا؟ مفتی امین الدین بدایونی علیہ رحمت، جن سے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب پڑھے ہیں، ان کی بات کہتے جی ابا جی فرمایا کرتے تھے جو ان کے سامنے کہتا نا کہ جاگ نہیں آئی تو کہتے تھے کہ وہ پیڑیا اے نہ کیا کر سہری والے تو کھوتے تے ٹگے بھی اٹھ پہنے ہیں۔ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں جانور بھی اٹھ جاتے ہیں، تجھے جاگ ہی نہیں آئی۔ اچھا بھی ایک بندے نے مجھے منا لیا تو اس نے کیا بہادری کی؟ ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو ایک شخص نے منا لیا کہ چلو ٹھیک ہے جی تسی سارے رل جو، اور ایک بندے نے کہہ دیتا کہ جی جاگ نہیں آئی تو تسی سارے کہو بھئی اسی مان گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ فرضی جان بوجھ کر چھوڑ دیا نا، اگر ساری زندگی بھی اس کی قضا کرے تو اس ایک روزے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ سانو منا کے کیڑی بہادری کی تھی اتنے عظیم ثواب سے؟ آپ ذرا غور کریں، اس معاملے میں یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس معاملے میں آپ اپنی جو ہے نا اولاد کی تربیت کریں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے تو پھر اس بات کو کرنا پڑے گا۔ روزہ آخر ہے کیا؟ لغوی معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز سے رک جانا اور اسے ترک کر دینا۔ شرعی معنی ہے مکلف، مسلمان ہو، بالغ کا، ثواب کی نیت سے تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے باز رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ کے گھر میں اگر سحری ہوتی ہے تو بہت اچھی، حبیب علیہ السلام بڑے شوق سے اسے برکت والا کھانا کہتے تھے، اور ہے تسحروا فإن السحور برکۃ۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا سحری کھایا کرو کہ سحری بھی برکت ہے۔ سارے دن کے روزے کو اس سے قوت عطا ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے قوت عطا ہوتی ہے، تراویح میں قرآن سننے سے قوت عطا۔ حبیب علیہ السلام کی یہ معمول ہے۔ اچھا آج ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رمضان مبارک کو گزارا
ایک شخص سحری میں انواع و اقسام کی نعمتیں کھاتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے ادا ہوا کہ یہ سحری میں برکت ہے. اب تیسری بات اس میں بڑی کمال ہے، اور وہ ہر اس عمل پر اس کا اطلاق ہوگا کہ جو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کرے گا. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فسادی فلہ مئۃ اجر شہید. جس بندے نے میری ایک سنت کو امت کے بگڑنے کے وقت زندہ کر دیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. پورے رمضان مبارک میں سحری کو اس نیت سے کار کے برکت ہے اور اس نیت سے کار کے میرے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے، اور تجھے سحری میں نعمتیں بھی عطا ہوں گی، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا کرے. اور آخری بات اس ضمن میں اگر آپ سن لیں تو جب آپ سحری کے لیے اٹھے نا اور آپ وضو کریں تو یہ آخری بات جو ہے نا یہ بالکل وہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے اعمال جو ہے نا ان میں بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کون بخشا جاؤ، پتہ نہیں کیڑا جنت چ جاؤ. میں کہتا ہوں اس حبیب علیہ السلام کے دامن رحمت کو نہ تھامیں کہ جو جانتے ہیں کہ کون جنت خریدتے، شاکی دور ہو جائے. اب یہ جو آنے والی سحری ہے اس میں جب آپ اٹھ کے وضو کریں اور کھانے پر بیٹھیں تو یہ آخری بات اس کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ کے ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت فرمائی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت فرمائی جنت میں میرے ساتھ ہے. آج تک بندہ مومن کو اپنی عزت کا پتہ ہی نہیں چلا جو اللہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کی ہے کہ کھانے میں تو کھاوے، 100 شہیدوں کا ثواب بھی تو لوے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی تو لے. اور کیا چاہیے؟ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مقام ہے. اللہ ہمیں اسے سمیٹنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی مرضی کے مطابق نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی تلقین فرمایا کرتے رمضان مبارک. آپ صرف اتنا کر لے، اپنے گھر میں دیکھیں کوئی بیوی ہے، کوئی بچہ ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے ماذا تستقبلون وماذا تستقبلکم. فرماتے میرے صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید کوئی جنگ ہونے والی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے جب سوال پوچھ لیا، اب حبیب علیہ السلام نے کسی آنے والے کی خبر دینی ہے تو اس انداز میں دی. فرمایا تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. تو حضرت عمر نے عرض کی کہ سونیا کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے جو ہمارا استقبال کرے گی ہم اس کا کریں گے. حبیب علیہ السلام نے فرمایا آتاکم رمضان شہر مبارک، اور فرمایا نہ تمہارا استقبال رمضان کرنے والا ہے، تم رمضان کا استقبال کرو. یہ تو اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرمائے. میرا رب تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر کے تمہاری بخشش فرما دے. یہ وہ برکتوں والا. اپنے گھروں میں خدا را تلقین کریں. اچھا ہمارے ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے سب کا یہی حال ہے. آپ نے وہ پہلا والا بہت سارے بزرگوں نے دور دیکھا ہوگا. ہم 27ویں کی رات جب بچے ہوتے تھے نا تو بڑے شوق سے جاتے تھے، لیکن اپنی کھیس سے چادر بھی لے جاتے تھے.
وہ گھر میں یہ کہہ کے جاتے تھے کہ ہم جاگنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھتے تھے بچوں میں مسجد میں بچے نکروں میں سو رہے ہوتے تھے چدروں میں. بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے بچپن کا. میرے اس لاہور کے ماحول میں 100 میں سے 99 بچے جو ہیں نا 6 7 8 سال کی عمر میں روزہ رکھتے ہیں. وہیں بچہ 18 سال کراس کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کے روزے بچپن میں رکھ لیے. میں صحیح بات کر رہا ہوں. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان میں سے آپ یقین جانیے اکثر کا، بلکہ میرے خیال کے مطابق یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے سب کا ہی روزہ ہے. لیکن وجہ کیا بنی؟ وجہ ہماری سستی بنی کہ یار جو بچہ بچپن میں روزہ نہیں چھوڑ رہا، کہ جس وقت سب سے زیادہ بندے کی چیزوں کی طرف طلب ہوتی ہے، وہ آپ کا بچہ 18-20 سال میں جا کے کیوں؟ میرے ایک دوست تھے، میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں، وہ مجھے پوچھا کرتے تھے کہ یار مجھے اپنے نا بہنوئی کی سمجھ نہیں آتی. تو میں اسے کہتا تھا کیا ہوا؟ وہ کہتا یار وہ بہنوئی میرا بڑا عجیب ہے. وہ سویرے بچیاں نہ لوٹ کے سیری بھی کرتا ہے تو پھر 9 بجے پھر 2 پرونٹھے کھانا ہے. تو میں ان سے نا دل لگی بڑی کرتا تھا. میرے دوست گجرات میں ہیں، بڑے چنگے بندے، میں ان سے دل لگی کرتا تھا. تو میں کہتا تھا جی صاحب وہ بڑے آپ کے جو بہنوئی ہیں نا وہ بڑے سیانے ہیں. کہتے تھے کیوں؟ تو میں ان کو یہ حدیث سناتا تھا تسحروا فإن السحور برکۃ، سحری کرو سحری میں برکت ہے. میں کیا وہ 2 دفعہ برکت لینا ہے؟ وہ مجھے کہتا ہے چل چپ کر 2 دفعہ 9 بجے کیڑی سحری ہوئی. تو آپ ذرا خدارہ اپنے گھروں کا خیال کریں. یہ جو 9-10 بجے آپ کے گھر میں سحری ہو رہی ہوتی نا سویرے، یہ نہیں، یہ مسلمانوں کے گھر میں اس کا کیا کام ہے؟ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خوبصورت بات ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کا کھانا کھائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ متقین اعلیٰ درجے کے جو عارفین ہیں ان کا مقام ہے. کہا گیا اچھا اگر کوئی شخص 2 وقت کا کھانا کھائے تو فرمایا یہ صالحین کا طریقہ ہے. کہا اگر کوئی شخص 3 وقت کھانا کھائے، آپ نے فرمایا اس کا انسانوں میں کوئی کام نہیں ہے، اسے طویلے میں جانوروں کے ساتھ ہونا چاہیے. آج ہمارا معمول بن گیا جی یہ ناشتہ ہے، یہ دوپہر کی روٹی ہے، یہ رات کی روٹی ہے، بلکہ بلا ضرورت. اور رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ آ گیا. آپ یقین جانیے یہودی عیسائی جو ہے نا، جو ڈاکٹر ہیں نا میدوں کے، وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمان 1 مہینہ جو ہے نا صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، تم بھی بھوکے رہو، اللہ تمہیں صحت عطا کر دے. اور یہ سیرت کی جو مستند ترین کتب ہیں ان میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک عیسائی طبیب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر کہ جی میں مدینے میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اور میں جو نا یہاں علاج کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا. تو وہ بڑا عرصہ وہاں رہا. پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اپنا سفر باندھنے والا ہوں، میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے. اتنے عرصے میں میرے پاس ویسے تو بیماری تو اللہ کا امر ہے، لیکن میری نظر میں کوئی ایسا مریض نہیں آیا کہ جس پہ میں اپنے فن کا جوہر دکھاؤں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیمار تو میں نے بڑی جگہ دیکھے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں ایک عادت بن چکی ہے، یہ اس وقت کھانا کھاتے ہیں کہ جب شدید بھوک اپنے انتہا کو پہنچ جائے، اور اس صورت میں بھی آدھی بھوک رکھ کے کھاتے ہیں. طبیب نے کہا اگر ایسے زندگی گزارتے ہیں تو بیماری تو اللہ کا امر ہے پر یہ بیمار ہونے والے نہیں. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، آپ یقین جانیے. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک سے جو محبت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رمضان مبارک میں قرآن عظیم کا جبریل امین سے دور فرمانا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول میں سے ایک عظیم معمول قرآن عظیم کو سننا اور سنانا۔ اب اس پر اگر آپ غور کریں، صرف اسی ایک بات پر، آپ میں سے جو دوست تراویح پڑھتے ہیں وہ اگر اس بات پر غور کریں کہ یدفع عن مستمع آیۃ من کتاب اللہ بلوى الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا کی ایک بڑی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ اور میں نے پہلے کہا، حدیثیں میں سنا چکا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، قرآن عظیم کا دور فرمانا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن عظیم کی تلاوت سننا۔ بلکہ جو خوش نصیب تراویح میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کی ایک بڑی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں رمضان مبارک میں قرآن عظیم کے ساتھ ساتھ ایک اور معمول رمضان مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حبیب علیہ السلام نے اس کے بابت خود فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر اسے جہنم سے آزاد فرما کر روزے دار جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں فرماتا۔ الفاظ آپ کو پتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سخاوت کے بارے میں رمضان مبارک میں کیا آئے ہیں؟ روشنی کے بعد اگر دنیا میں سفر کرنے والی کوئی چیز تیز ہے تو وہ ہوا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت آتا ہے کہ رمضان مبارک آ جاتا تو آپ سخاوت کے ہوا سے بھی تیز دروازے کھول دیا کرتے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا معمول ہوگا؟ رمضان مبارک کیسے گزارنا ہے آپ کو نہیں پتا؟ جو 4 قسم کی اللہ نے آپ کو نعمتیں دسترخوان پر دے دی ہیں تو اس میں سے تھوڑی تھوڑی اپنے ہمسایوں رشتہ داروں کی طرف بھیج، رمضان ایسے گزارنا ہے۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تمہیں اتنا ہی ثواب ہوگا، تو صحابہ کرام کے دل میں یہ طلب آئی، ہم نے خود اپنے لیے مشکل بنائی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں اسے کوئی اتفاق ہوا ہے آج سے 3-4 سال پہلے عصر کی نماز کے بعد، اگر اسے اتفاق ہوا ہے نا مدینہ کلونی کی سڑک پر جانے کا، تو جو شالیمار کی وہ دیوار ہے مدینہ کلونی کے آخری، اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں نا تو وہ بھائی فوت ہو گیا، اس کو بابا ذوالفقار کہتے تھے، عاشق پلوان کے مزار پر جو ہے نا وہ بندہ رہتا تھا، اور داتا جی حجویری کا جو ہے نا وہ بڑا خادم تھے، اور ایک وہ میتوں کو جو ہے نا جدھر بھی اس کو پتہ چل جاتا مسلمان فوت ہوا ہے وہ بابا ذوالفقار غسل دینے پہنچ جاتا تھا۔ مجھے اس کی ایک بات اور بھی بڑی اچھی لگتی تھی، وہ غریب تھا، اپنی بساط کے مطابق روزانہ وہ جو سب سے سستی کھجور ہوتی تھی نا، سب سے سستی، وہ 2.5-3 کلو لے کے نا ایک شاپر میں، تو وہ کھڑا ہو جاتا، موٹر سائیکل گاڑی ٹانگا جو بھی گزرتا نا، وہ اگر ٹانگے میں 6 سواریاں ہوتی تو ٹانگے والے کے ساتھ وہ 7 کھجوریں دیتا تھا۔ وہ پاویں جتنی مرضی سستی ہوئے، جدوں روزے دار انہوں منہ چ پاوے تے ثواب انہوں پورے دا پورا عطا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا، وہ بندہ اچانک ایک دم سے فوت ہو گیا، تو بھائی یہ غمخواری کا مہینہ، حبیب علیہ السلام نے اس ماہ مقدسہ میں زکوٰۃ دیں، اس ماہ مقدسہ میں صدقہ و خیرات کریں، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں۔ روزے کا مقصود بھی یہ ہے کہ تو جب اللہ کے حکم کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تے بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے تو وہ یہ کیفیت درس دیتی ہے
کہ میں نے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو برداشت کیا، وہ شخص، وہ گھر کہ جسے یہ بالکل میسر نہیں، اس کا کیا حال۔ دیکھیں وقت جو ہے نا، میرے اپنے ذہن میں 40 منٹ تھے، وقت بڑی جلدی گزر گیا اور گزر جاتا ہے۔ آپ صرف میری گزارش ہے کہ رمضان مبارک کو اگر اس طرح گزارنا ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، تو سب سے بہترین مقام اللہ کا گھر مسجد ہے۔ اور میری ایک اور گزارش ہوگی دست بستہ، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے ہاتھ پاؤں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ خبروں کے بہانے رمضان مبارک میں پوری فلم نہ دیکھیں، نہیں، نظر رکھیں قرآن پر۔ لو جی سنو جی سنو، جو بندہ قرآن پاک دیکھ کے تلاوت کرے مرتے دم تک اللہ اس سے آنکھوں کی روشنی نہیں لیتا۔ 1990 میں جب حفظ کے لیے بیٹھا تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ میرے اس آنکھ کی روشنی بالکل نہیں ہے، بالکل مجھے کچھ نہیں نظر آتا، یہ مطلب باقی مجھے چہرہ کچھ بھی نہیں نظر آتا، صرف یہ ایک آنکھ کی روشنی ہے۔ اور 90 سے لے کر اب تک ماشاءاللہ 34 سال ہو گئے، ابھی بھی اسی طرح ہے۔ جس نے قرآن حفظ کیا اور قرآن پڑھتا رہا، اللہ اس سے اس کی عقل نہیں چھینتا مرتے وقت تک۔ اچھا آج ایک بات یاد رکھیے، غیر محرم کی طرف، حرام شے کی طرف نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی، فرمایا اس نے نظر کو پلٹ لیا، اللہ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا کہ جس کی مٹھاس کوئی اپنے دل میں محسوس کر لے گا۔ آج اس حدیث کو یاد رکھ کے کبھی آپ کی نظر، بڑی غلط عادت ہے کہ اگر تیرے چھت سے باقی گھر نیچے ہیں اور تو لوگوں کے چھتوں میں چاتیاں مارتا پھرتا ہے، یہ جو نوجوان ہے، بڑے افسوس والی بات ہے۔ میرے بچے جڑوا ہیں اور وہ اس وقت BS کے سٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی ایجوکیشنل آف پنجاب میں، تو وہ مجھے یہ بات بتاتے ہیں کہ جی ہم دوستوں کے ساتھ، میں نے کہا جی کوئی دوست شوز بنائے کہ نہیں ہے، پہلا سمسٹر ہے، آج ان کا دوسرا پیپر ہوگا، تو انہوں نے کہا نہیں دوست ادھر تو ہیں، پتہ نہیں بندے عجیب و غریب سے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہم ہوٹل پہ وہ کینٹین میں تھے، تو وہ لڑکیاں بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہوں گی، تو کہتے ہیں کہ وہ شاہزیب بھائی تو نہیں آئے، تو وہ زہیب میرا بیٹا جڑوا ہے نا، شاہزیب زہیب ان کے نام بھی ایک جیسے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ میں بسکٹ لاؤں تو چائے پینی ہے، تو اس نے کہا جی نہیں۔ کہتا ہے میں بسکٹ لے رہا تھا تو ایک لڑکے کو میں نے کہا کہ یار ادھر دیکھ، تو ادھر لڑکیوں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا 80,000 روپے کس چیز کا خرچہ ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتے۔ تو کہتا میں آ گیا تو انہوں نے میرے بات سے کہا کہ تو ناراض ہو گیا؟ کہنا میں ناراض نہیں ہویا، میرے والد نے دسیا ہے کہ جدوں کسی دی دھی بھینا دیکھو گے تو تیری دھی بھینا نہیں دیکھیں، تو میں تو نہیں ایسی بات ہے تربیت کی۔ یہ اپنے کانوں کو، جس شے کو دیکھنا حرام ہے اس کا سننا بھی حرام ہے۔ یہ گانے نہ سنو، اس سے قرآن کی تلاوت سن تاکہ تیری تکلیف دور ہو، روزہ ایسے گزار۔ من قعد الی قینۃ لصب اللہ فی اذنیک العنق یوم القیامہ، جس نے گانا سنا قیامت والے دن سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اور جس نے گانوں سے اپنے کانوں کو روکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک ہوا چلے گی، اس ہوا سے جنتی درختوں کے پتے ٹکرائیں گے، ہر درخت کے پتوں کے ٹکرانے سے اللہ 10,000 قسم کے ایسے ساز نکالے گا جسے انسان نے کبھی نہیں سنا ہوگا، پر صرف وہ کان سنیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں حرام باتوں اور گانوں سے خود کو محفوظ رکھا۔ اسلام کی تربیت دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیت المال کی طرح آ گئی، آپ نے اپنے ناک پر کپڑا ڈالا، کسی نے کہا حضرت کیوں؟ اور فرمایا جس کا دیکھنا حرام، جس کا چھونا حرام، اس کا سونگنا بھی تو حرام۔ تو لو جی آپ نے اگر رمضان مبارک گزارنا ہے نا تو اللہ کے ذکر میں گزارے، اللہ کی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ میرا رب ان برکتوں والے مہینوں کے برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس کی توفیق نہ ہو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وَمَا دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب العالمین جو باتیں سنی سنائیں ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس جمعی محفل کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قرآن وار میں حدیثاً توفتاً نظرانتاً عقیدتاً عاجزاً پیش کرتے ہیں. قبول منظور. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دفعہ آپ کی جمعی امت جو اس دار فانی سے پردہ فرما گئی، جو دوست احباب بزرگ یہاں حاضر ہیں جن کے والدین داد کنان ہونے سے رشتہ دار اس دار فانی سے پردہ فرما گئے، بالخصوص بھائی محمد عمر قادری صاحب کی والدہ محترمہ، اور جو بحالت ایمان والے اس دار فانی سے پردہ فرما گئے، سب کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں. قبول و منظور. سب کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچی بنا، سب کی قبروں کو تا حد نگاہ تک وسیع فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرما، جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانہ عطا فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرامند فرما. یا رب العالمین رمضان مبارک کے روزے رکھنے اس کے ادب و احترام کی توفیق عطا. ان بابرکت ساتوں میں اس بابرکت مہینے میں یا رب العالمین جس کی کوئی گھریلو پریشانی ہے، رزق کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے دور فرما. یا رب العالمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بالخصوص پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان کفار کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کی غیبی مدد فرما. اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اس کے گماشتوں کو تباہ و برباد فرما. پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے سرحدوں کی خیر فرما. کوئی نیک شک بیدار تقوی دار پرہیزگار قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرنے والا، عوام کا درد رکھنے والا، اسلام کا درد رکھنے والا حکمران عطا فرما، جس کا مقصد قرآن عظیم کی سربلندی، قرآن کے احکامات کا نفاذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نفاذ، اور جس کی پہچان اور نعرہ ہی تائیدار ختم نبوت ہو، ایسا حکمران عطا فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ